بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس وقت تھوڑی سی جو بات میں نے کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر، وہ بات کرنی ہے موسم کے اوپر۔ دیکھو، کائنات جتنی بھی بنی ہیں یہ ساری کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ ساری کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کو اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے ساتھ چلا رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اس میں موسم بھی آتے ہیں، تو موسم بھی کس نے بنائے ہیں؟ گرمی کا موسم کس نے بنایا؟ اور سردی کا، بہار کا اور خزاں کا۔ اگر میں یا آپ یا کوئی بھی اینی ون کوئی اگر یہ کہے کہ موسم بہت خراب ہے، کہتے ہیں نا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ انسان نے تو بنایا نہیں، اور لیکن یہ مغلا چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ دیر سے آئے ہیں، لیٹ آئے ہیں، خیریت تھی؟ وہ کہنے لگا باہر دھند بہت بڑی ہوئی تھی، موسم بہت خراب تھا۔ یا اگر گرمی ہے، فرض کریں بارش ہو گئی ہے تو وہ پہنچا 2 گھنٹے لیٹ، وہ کہنے لگا بارش کی وجہ سے موسم بہت خراب تھا، موسم بہت خراب سے۔ اب اتنا خراب ہو گیا موسم کہ بارش بھی آ گئی، تو اب موسم کو نہیں کہنا چاہیے کہ بہت خراب ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے اور ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ بارش کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ہمیں رکنا پڑا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خراب ہے، حالانکہ آج تک نہ قیامت تک نہ اس سے پہلے اللہ نے جتنے بھی کام کیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بلکہ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نا بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش ہوگی اور وہ لوگ کہنے لگے کہ بڑی ٹائم پہ بارش ہوئی، بڑی ٹائم پہ بارش ہوئی۔ اور یہ جو اللہ والے تھے ان کے منہ سے بھی نکل آیا کہ بارش بڑے ٹائم پہ ہوئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے بندے کہ آپ نے میرا جو کوئی کام ہے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو میں نے بے ٹائمہ کیا ہو، یعنی بغیر ٹائم کے کر دیا ہو؟ میرا تو ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے۔ کوئی کام ایسا بھی تو دیکھا ہے کہ ٹائم نہیں ہے اور وہ ہو گیا؟ کیونکہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس وقت بارش کرنی ہے اور کس وقت ان کو بارش کی ضرورت ہے اور کس وقت ان کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، اور کس وقت جو ہے نا ان کو سردی کی ضرورت ہے اور کس وقت جو ہے نا ان کو سردی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ آج سے ہم نا اس بات کا عزم اور ارادہ کریں، یعنی جو بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ موسم کو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ خراب ہے، آج بڑی گرمی ہے۔ وہ کہتے ہیں گرمی کہنے سے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، تو اس طرح کے تذکرے کرنے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ بلکہ ایک اللہ والے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ گرمی چاہے جتنی بھی مرضی ہو۔ اب اس کی انہوں نے دعا بتائی ہے۔ دعا کیا بتائی ہے؟ کہتے ہیں میں جب یہ ذکر کرتا ہوں نا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اس کا میں وظیفہ کرتا ہوں تو جتنی مرضی گرمی ہو، تو کہتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اس کا افیکٹ نہیں ہوتا۔ چیز جگہ کہ پسینے بھی آ رہے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں یا پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں یا کولر میں بیٹھے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں اوفو بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے۔ تو اس طرح کہنے سے بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ موسم اللہ نے بنائے ہیں، تو اس طرح اللہ جو ہے نا وہ اس طرح کے جملے جو ہے نا وہ بنانے پر کہنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یا اگر جو ہے نا وہ ہم بھولے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، بہت سردی ہے، توبہ 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 توبہ، بعض یہ اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں کہ بڑی سردی ہو گئی ہے، بڑی سردی ہے، بڑی سردی ہے۔ حالانکہ سردی بھی بنانے والا اللہ ہے، گرمی کو بھی لے کے آنے والا، بہار اور خزاں کو بھی لے کے آنے والا، دن اور رات کو بھی، صبح اور شام کو بھی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے دن کو لمبا کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے رات کو لمبا کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے رات کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ سارے نظام اللہ کے ہیں،
اور موسم بھی کس کے اختیار میں ہے؟ کائنات کی جتنی بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں، ایک تو انسانوں کی بنی ہیں اور ایک اللہ نے خود سے بنائی ہیں، اور اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آج آپ سے اس لیے میں نے یہ شیئر کی ہیں کہ آج ہم اس بات کا، یہ گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے موسم کیسا بھی ہو، لیکن ہم اپنے منہ سے یہ الفاظ نہ نکالیں کہ موسم بہت خراب ہے، آج بہت موسم خراب کی وجہ سے بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، موسم خراب کی وجہ سے آج جو ہے نا وہ بہت زیادہ گرمی ہوگی۔ تو یعنی کہ خراب کا جو لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں اپنے جملوں کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے، کیونکہ یہ تو اگر تو موسم اللہ کے علاوہ بندے بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں، سائنسدان بناتے ہیں، تو پھر ہم ان کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن موسم کا جو نظام ہے، گرمی سردی کا، بہار اور خزاں کا، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے کہ یہ براہ راست یعنی کہ اس طرح کے جملے بولنے سے ہمیں گریز کرنی چاہیے کہ جی موسم جو ہے نا وہ بہت خراب ہے۔ تو موسم کے بارے میں، کیونکہ موسم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ وہ جس طرح کا بھی بنا دے۔ اب دیکھو، میں اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا ہم نے تو اپنے حساب سے انتظام کرنا ہے کہ سردی آ گئی ہے جی سردیوں والا انتظام کریں، گرمی آ گئی ہے تو گرمیوں والا انتظام کریں۔ ہم نے ارینجمنٹ کرنی اپنے حساب سے۔ دھند بہت آ گئی ہے جی، یہ دھند کسی انسان نے تھوڑی بھیجی ہے، یہ تو بلکہ ایگریکلچر سیکٹر والے بھی یہ بتاتے ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ بیکار پیدا نہیں کی، کوئی نہ کوئی ان کا مقصد تو ہے۔ اور ایگریکلچر سیکٹر والے، یہ جو محکمہ زراعت والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو یہ دھند ہے یہ گندم کی فصل کے لیے جو ہے نا انتہائی مفید ہے۔ اب وہ کس کیٹیگری پہ کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں کہ نہیں جی، ہاں یہ ٹریفک کے اصولوں کے رول کے مطابق جو ہے نا وہاں پر اگر دیکھا جائے کہ اس وقت موٹر وے کے اوپر اگر دھند ہے تو جو ہے نا اس موقع کے اوپر جو ہے نا سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یا یہ ہے کہ نہ نکلیں۔ اگر یہ موسم جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا بہتر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا اپنا سفر کر لیں اچھی جگہ کے۔ ہم جو ہے نا کہیں کہ جی موسم خراب ہے، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، تو اس طرح کے گلے شکوے کرنے سے یہ تو کسی انسان نے تو بنائی نہیں ہے یہ چیزیں۔ تو اس لیے یہ چیز آپ سے شیئر کرنے کا جو مطلب ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں، آج سے ہم اس بات کا عزم اور ارادہ اور نیت یہ کریں کہ آج سے یہ الفاظ ہم اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے۔ ہاں اگر لے کر آنے ہیں کہ آپ لیٹ آئے ہیں جی، یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے نہ کہیں کہ موسم کے درپیش جو ہے نا میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک دو نا جیسے وہ بنا سنوار کر الفاظ کو نہیں، آج تا جی موسم بہت خراب سی، یعنی جیسے ایک جملے کو بہت زور دے کر کہ جیسے کسی کو جو ہے نا وہ پوائنٹ بنا کر مینشن کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا یہ، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کیونکہ جو کائنات کے اندر جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس میں جو ہے نا یہ بھی ایک اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے موسم بھی، کیونکہ بہت بے شمار مخلوق ہیں کائنات کے اندر، بلکہ کہتے ہیں پھولوں کی بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ پھولوں کی 1,00,000 سے زیادہ اقسام ہیں، اور یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ انسان جیسے ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، درندے چرندے پرندے ایک مخلوق ہیں، آبی جانور ایک مخلوق ہیں، ہوا کے اندر جو ہے نا وہ اڑنے والے جو جانور ہیں، تو یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی۔ اسی طرح جو موسم ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری عقل کتنی ہے؟ ہم خود مکمل نہیں ہیں، ہم خود اہل کل نہیں ہیں، اور پوری جو ہے نا وہ علم ہمارا، یا یہ کہیں کہ ہم اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر جو ہے نا یہ فیصلے کرتے پھر ہمارے پاس عقل کا حصہ ہے کتنا؟ جتنی کائنات بنی ہوئی ہے اللہ پاک نے 99 کائنات، کیونکہ عقل بھی ایک مخلوق ہے، 99% جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور ایک جو ہے نا عقل کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔
ہمارے حصے میں اس 1% کا کتنا حصہ آیا، اور نہ ہونے کے برابر، یا اس وقت اگر 10 ارب ہیں، 1% حصے کو ڈیوائڈ کیا جائے اس وقت کے حساب سے، تو ہمارے حصے میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یا اگر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں کہ جی ہماری عقل کے حساب سے تو ایسے ہیں، ہاں وہ جانے اور اس کا کام، اور اس نے جو ہے نا وہ کیسے موسم بنانے ہیں، کیسے بنائے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آخر میں جو ہے نا اس پہ ختم کرتا ہوں بات کو، کہ آج سے ہم یہ کوشش کریں کہ اس طرح کا جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم یہ چیز اس طرف کو مینشن نہ کریں کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر پہچان کر کے اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ اب ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نصیحتیں کر رہے ہیں؟ 7۔ اب آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحتیں کون سی ہیں، تو ہمارے بھی فائدے کی ہی ہوں گی نا۔ نمبر 1، مجھے اس کو حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ پھر احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ جن کے والدین ہیں، اور پھر ان کو احساس کتنا ہوتا ہے کہ ان کے تو والدین ہی نہیں ہیں، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ حکمت ہے۔ نمبر 2، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ اس چیز کا آج امت بہت بڑا شکار ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے اوپر اگر عمل کر لیں، اب یہ دیکھیں نا پکے مکانوں کے اندر جو رہتے ہیں، جن کے صرف سیمنٹ کے ہی بنے ہوئے گھر ہیں، اگر وہ کچے مکانوں کا وزٹ کریں تو ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ اب یہ پکے مکانوں والے جو ہے نا وہ ٹائلوں والے یا سنگ مرمر کے پتھر والے گھروں کا وزٹ کریں گے، وہ تو پھر آپ ہی خود بخود ہی کہیں گے ہاں نہیں ساڑھے گھر تو ہے ہی نہیں، ہمارے گھر میں تو پتھر نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو ٹائلیں نہیں لگی، ہمارا تو بالکل کچن بھی اوپن ہی ہے، جانور آ کر جو ہے نا وہ چیزیں لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کمپیئر ہوگا۔ یا فرض کریں ایک کے پاس جو ہے نا وہ سائیکل ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہی نہیں ہے، اگر موٹر سائیکل ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے وہ، یا موٹر سائیکل والا بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ کسی گاڑی والے کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ہی گاڑی نہیں ہے، اور پرانی گاڑی والا اس چکر میں ہے کہ اگر وہ نئی والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے سے اگر اونچے والے لوگ درجے والوں کے پاس بیٹھے گا تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو اس کی کیا ہوگی؟ ناقدری ہوگی، اور اپنے سے کم لیول والے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہی ناراضگی ہیں، کسی کو دعوت پہ نہیں بلایا تو وہ کہتے نہیں جی میرا تو بس اس کے ساتھ اب ناراضگی ہے، کسی کا وقت پہ کام نہیں کیا تو اس کے ساتھ ناراض ہو گئے، کسی نے کوئی ویسے کسی فنکشن کے اندر انوائٹ نہیں کیا تو اس پہ بھی ناراضگی ہوگی۔ تو یہ ڈیفرنٹ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روح گردانی کرے، تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، وہ آپ کا جواب ہی نہیں دے رہا، کہنے لگا نہیں میں تو نہیں بولتا، لیکن آپ ملنا نہ چھوڑیں، بلکہ صلہ رحمی کی تو بڑی ترغیب آئی ہے کہ جو صلہ رحمی رکھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، ان کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، ان کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، بلکہ ان کی عمروں کے اندر بھی برکت ہوگی۔ کہتے ہیں قدم بڑھا دیے جاتے ہیں۔ قدم بڑھا دیے جانے سے مراد اب ایک آدمی 50 سال میں مر گیا اور ایک 70 سال میں مرا، اب قدم بڑھا دیے جانے کا مطلب کہ جتنی دیر وہ زندہ رہے گا
اتنے اس کے قدم، اب جو 70 سال میں جا کے فوت ہوا ہے ڈیفینیٹلی اس کے قدم کم ہو گئی یا زیادہ ہوں گے؟ 50 والے کی نسبت اس کے زیادہ ہوں گے، کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے قدموں کو کیا کیا جاتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی عمر میں برکت ہوتی۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی، بلکہ پہلی بھی ساری ہی بہت اہم ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ اب فرض کریں کسی کے پاس کوئی چلا گیا کہ مجھے یہ چیز دے دیں، اب اس کو بھی اگر ضرورت ہے تو وہ اس نے کہا مجھے تو بھی ضرورت ہے، اب اس کا تو منہ بن جائے گا کہ مجھے نہیں دیا۔ کو کہتے ہیں کہ کسی سے نہ مانگیں جا کر کوئی چیز، اگر اس نے جواب دے دیا تو پھر آپ کا موڈ بن جائے گا۔ یا اگر فرض کریں مثال کے طور پر کسی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نا وہ گوجرا تک جانا ہے تو ایسے کریں مجھے موٹر سائیکل دے دیں، حالانکہ وہ خود بے شک تیار ہو فیصل آباد جانے کے لیے، وہ کہنا میں تو خود جا رہا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اب نا اس نے نا شاید مجھے بہانہ کر دیا نہ دینے کا چیز، کہ مانگنے سے لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے جب مانگے ہیں نا تو عزت بڑھتی نہیں ہے بلکہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ تو عجیب معاملہ ہے کہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر دیتا ہے بندوں کو۔ لوگ حد الوسع کہتے ہیں کوشش کریں 100%، اب نہیں رہا جاتا تو پھر آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر گزارا، تو پھر تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ویسے کہتے ہیں کہ اس سے مانگنے سے عزت جو ہے نا وہ لوگوں سے کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ تو چیزیں مانگنے سے کہتے ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، 12 اصولوں میں سے 4 اصول تو یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، بغیر اجازت چیز کو استعمال نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو یعنی اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم حق بات کہہ نہیں پاتے، لیکن کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے جو امانت کے طور پر کوئی بات، تو وہ آپ کر دیں اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ناراض ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے۔ لیکن جو آپ کی صحیح بات ہے اگر کوئی آپ سے آگے پوچھتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ شانو راضی ہوں اس کو کیا کروں؟ اختیار کروں۔ جس میں اللہ کی رضا ہے نا وہ والا کام کرنا چاہیے۔ جس میں دنیا والے عارضی طور پہ راضی ہیں تو وہ کام، اگر اس میں اللہ ناراض ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کرتے رہیں۔ نمبر 7 بھی کیا فرمایا؟ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات اپنے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ تو یہ 7 باتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ 7 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو نہیں ہیں اب، لیکن ان کی احادیث، ان کی نصیحتیں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ اگر ان باتوں کے اوپر، ان نصیحتوں کے اوپر، ان اقوال کے اوپر اگر ہم بھی عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمیں زندگی گزارنی آسان ہوگی، ہمارے لیے سارے معاملات جو ہے نا وہ آسان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کے اوپر، ان احکامات کے اوپر، ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اب کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اب سنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناجائز امور سے بچنا، کہ جو ناجائز امور، امر کی جمع ہے، اور امر کس کو کہتے ہیں؟
کام کو، یعنی کہ ناجائز کسی کام سے بچنا، یہ ہے بہتر عمل۔ حالانکہ بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، لیکن بہتر عمل ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے رہتے تھے، تو وہ پھر ان میں سے کسی نے پوچھا نا کہ بہتر عمل کیا ہے، تو کیا فرمایا کہ بہتر عمل جو ہے وہ بہترین عمل ناجائز امور سے بچنا، کہ جتنے بھی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ذکر سے تیری زبان تر و تازہ رہے۔ دو باتیں کی ہیں، ایک تو ناجائز امر سے بچنا، ناجائز کام سے بچنا، اور دوسرا کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شانہ کے ذکر سے تیری زبان تر و تازہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو عقل مند کہا ہے، فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ جو چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا بہتر عمل۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ کسی نے پوچھا کہ بہترین ساتھی کون ہے؟ اب یہ بھی سننا ہے ہم نے اس بات کو توجہ سے کہ بہترین ساتھی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے اگر تو نیک کام سے غفلت کرے تو وہ تجھے متنبہ کرے۔ نیک کام کے اندر کوئی غفلت کرتا ہے تو وہ تجھے کیا کرے؟ متنبہ کرتا ہے، اور اگر تجھے خود یاد ہو تو اس میں تیری اعانت کرے۔ اب اس پہ اگر ہم بات کریں تھوڑی سی کہ نیکی کے کام کے اندر کوئی غفلت کرتا ہے، فرض کریں نماز ہے اس کے اندر سستی کر رہا، تو ہم جو ہے نا اس کو اچھا نہیں لیتے۔ یا اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ ہاں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، کوئی بڑا گھر والا کو والدین میں سے اپنے بچوں سے پوچھتا ہے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ یا کوئی دوست سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ نے ذکر کر لیا، یا آپ کو میں نے یہ کام کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے وہ کام کر لیا کہ نہیں کیا۔ یا جو ہے نا وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھی آپ کی تو نماز لیٹ ہو گئی ہے، آج آپ کی تو جو ہے نا آپ کی تلاوت رہ گئی ہے، تو وہ اب آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے یا پوچھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کا بہترین ساتھی ہے، جو آخرت کے اعتبار سے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو نیکی کا کام کرنے والا تھا اس میں آپ کی سستی آ رہی ہے، آپ کی غفلت آ رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ آپ کو جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے یا متنبہ کرتا ہے، ہم اس کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اسے یہی کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ آپ رہنے دیں، آپ بیٹھ جائیں، یا آپ کو کیا میں کروں یا نہ کروں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ یہ آپ کا اچھا دوست ہے، اچھا ساتھی ہے، کہ جو آپ کو نیکی کے کرنے میں تعاون کر رہا ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر بھی اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، بدی یعنی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو۔ تو یہ اس کو فرمایا کہ یہ اچھا دوست ہے آپ کا، یہ اچھا ساتھی ہے، یہ اچھا فرینڈ ہے آپ کا، جس کو گڈ فرینڈ کہتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیں کہ اچھا دوست ہم کس کو کہتے ہیں، کہ بلکہ فرمایا کہ دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک دوست اگر نماز پڑھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو اس کو ترغیب دینی چاہیے کہ اس کا دوسرا جو دوست ہے نا وہ بھی اچھے کام کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ کام کرنے شروع کر دیں، تاکہ اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی ایک اچھا دوست ثابت ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ برا ساتھی کون ہے؟ اب اسی کا آپ الٹ کر لیں، یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اسی کا آپ الٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے کہ اگر تجھے نیک کام سے غفلت ہو تو وہ متنبہ نہ کرے، اور تو خود کرنا چاہے تو اس میں تیری اعانت نہ کرے۔ آپ بتائیں، یعنی اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے، وہ کہنے لگا کوئی گل نہیں، پھر پڑھ لوں گے، پھر دیکھ لیں گے،
پھر کر لیں گے، یا اگر کسی کا کوئی اور کو کام رہتا ہے لیکن وہ اس کو ساتھ سپورٹ کرتا ہے، اس کو ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، رہنے دیں، ہم بعد میں کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے بعد کر لیتے ہیں، تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ تو اب اس بندے کو اچھا نہیں کہا گیا، اس بندے کو برا ساتھی کہا گیا ہے کہ وہ جو نیکی کے کام میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، اس کو پہلے ہی اس کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، جیسے فرض کریں لاہور سے چل رہے ہیں یا فیصل آباد سے چل رہے ہیں یا پھر گوجرا سے کہیں سے بھی سفر میں چل رہے ہیں، وہ کہتا میری تو بھی نماز بھی رہتی ہے، بجائے کہ وہ اس کو یہ کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ جو ہے نا میں آپ کی ہیلپ کر لیتا ہوں، چلے ٹھیک ہے مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا آپ یہ کام کر لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب وہ کہتا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اب اس نے اس کی ہیلپ کر دی ہے نیکی کا کام نہ کرنے میں۔ جب نیکی کا کام نہ کرنے میں جب اس کی ہیلپ کر دی تو فرمایا کہ یہ اچھا دوست نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اچھا دوست کون ہے؟ کہ جو نیکی میں پرہیزگاری میں آپ کی اعانت کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے۔ اچھا پھر کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ اللہ تعالی شانہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی بڑا عالم کون ہے؟ کہ جو جاننے والا ہے، جو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس سے ڈرنے والا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ ہم کن لوگوں کے پاس زیادہ تر اپنی نشست رکھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی صورت سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ اب یہ ہے جی ساری باتیں۔ فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کر آخرت یاد آئے۔ تو اس کے اندر 5 باتیں تھیں۔ نمبر 1 کون سی تھی؟ کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو بہترین عمل کون سا ہے؟ کہ ناجائز امور سے بچنا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور دوسری نمبر پہ کیا فرمایا؟ کہ اچھا ساتھی کون سا ہے؟ تو جو نیکی کے کاموں میں آپ کو متنبع کرتا ہے۔ اور برا ساتھی کون ہے؟ جو نیکی کے کاموں میں آپ کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ بڑا عالم کون ہے؟ کہ جو اللہ تعالی شانہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور 5واں کون سا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کن لوگوں کے پاس بیٹھنے کا زیادہ ہم موقع دیں، زیادہ ٹائم دیں۔ تو فرمایا کہ جن کی صورت کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں؟ بلکہ ایسے دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب ہم اپنا کمپیئر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 95% جو لوگ ہیں نا تو وہ مجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شادی کے موقع پہ ہیں یا کسی اور ایونٹ پہ گئے ہوئے ہیں یا کسی ولیمے پہ گئے ہیں یا کسی اور فنکشن پہ گئے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لباس، ان کا پہننا، ان کی یہ ساری چیزیں، تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو یا جو بھی سن رہے ہیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہیں، اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے۔ اچھا اب پہلے ہم بات کریں گے کہ اعمال 6 قسم کے کون سے ہیں۔ اب 2 عمل تو ایسے ہیں جو کہ واجب کرنے کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے کے ہیں، اور 2 عمل برابر سرابر ہیں، یعنی 2 واجب ہیں اور 2 برابر سرابر ہیں، اور ایک عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے اور ایک عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔
تو ویسے ڈیٹیل سے پہلے کہ ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے ویسے، جو 700 گنا درجہ رکھتا ہے. جو واجب کرنے کے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ وہ تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی مخلوق بھی یہ کر سکتی ہے. اللہ سے مدد بھی مانگنا، اور اللہ نے جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جو نقشے ہیں، ان سے بھی مدد مانگنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک. تو دوسری، جو ایسی حالت میں مرے کہ شرک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی یہ کہ جو شرک نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرک کرتا ہے وہ، یہ تو ہو گئے دو. اچھا، اس کے بعد پھر برابر سرابر یہ ہیں کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے. ابھی ہم نے نیکی کی نیت کی ہے تو فوراً وہ نیکی، نیت کی ہے فوراً نیکی لکھی گئی، اور اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی ارادہ کیا اور فوراً اس کا ثواب مل جاتا ہے. اور جو گناہ کرے اس کو بدلہ ملتا ہے. اب اگر گناہ کی نیت کی ہے، اگر کیا نہیں تو وہ نہیں لکھا جاتا، جب کر لیا تو پھر لکھا جاتا ہے. اور جو شخص نیکی کر لیتا ہے اور پھر اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ملتا ہے. تو اب یہ 6 چیزیں ہوگی. دوبارہ پھر سے سن لیں کہ اعمال 6 قسم کے کون سے ہیں. یعنی 2 تو واجب ہیں. واجب میں ایک کیا آتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ واجب ہے. اور جو ایسا کرے گا کہ جو اللہ کو کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. اور دوسرا واجب کیا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے دوسرے میں نمبر پر، تو وہ کہتے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کہاں جائے گا؟ اور تیسرا عمل کیا بتایا؟ تیسرا عمل یہ بتایا ہے کہ اب نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً نیکی لکھی گئی. اور اگر گناہ جب تک کرتا نہیں اس وقت تک وہ لکھا نہیں جاتا. جب کر لی نیکی، 5ویں نمبر پہ جب نیکی کر لی تو پھر کتنے گنا؟ 10 گنا اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور 6واں نمبر کون سا ہے کہ جب اللہ کے راستے کے اندر نکل کر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ اعمال جو ہے نا یہ 6 طرح کے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آدمی 4 قسم کے ہیں. اب 4 قسم کی کون سے؟ ایک وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے اور آخرت میں بھی. دوسرے وہ جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے، آخرت میں تنگی. تیسرا وہ جن پر دنیا میں تنگی، آخرت میں وسعت. چوتھے وہ جن پر دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی. تو یہ 4 طرح کے آدمی ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جن پر دنیا میں بھی وسعت اور آخرت میں بھی وسعت. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر بھی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، مالدار ہے، ساری آسائشیں اس کے پاس ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے انہیں دی ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں دی ہیں، دولت دی ہے، گھر دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ضرورت کی چیزیں جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی دی ہوئی ہیں. اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت امیر ہے. اب اس
صورت کے اندر رہتے ہوئے اور وہ اللہ کو راضی کر کے چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو وہ اس کے لیے دنیا میں بھی وسعت تھی، اور جب اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس راضی تھی، تو اس طرح وہ آخرت کے اندر بھی پھر وہ انعامات حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی وسعت ہے اور آخرت میں بھی۔ اب دوسرے نمبر پر کون سے ہیں کہ دنیا میں وسعت ہے اور آخرت میں، اب یہاں تو مالدار ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تابعداری نہیں کر رہا، اللہ کے احکامات نہیں مان رہا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا، لیکن دنیا کے اندر تو اللہ نے اسے بہت مال دیا ہے، اور کیونکہ جب یہ اس دنیا سے جائے گا لیکن اس کے لیے آخرت کو کیا کر دیا جائے گا؟ تنگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرے درجے کے ہو گئے۔ تیسرا فرمایا کہ جن پر دنیا میں تنگی ہے اور آخرت میں وسعت ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اندر دنیا کے اندر غربت ہے، مسکینی ہے، اور کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی پہننے کو مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، احکامات کو مان رہے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے، احکامات نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ دنیا کے اندر تو جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے اندر پھر ان کو وسعت ہوگی۔ وسعت سے مراد کہ اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جن پر دنیا میں بھی تنگی ہے اور آخرت میں بھی تنگی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی مالدار نہیں تھے بلکہ غریب تھے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا وہ گلے شکوے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، اور نافرمانی، نماز کے قریب نہیں جاتے اور ہر وقت نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کام ان کے پاس جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اب یہ اللہ کو خوب انہوں نے ناراض کیا، تو یہ دنیا کے اندر بھی غریب، اور جب آخرت میں جائے گا وہاں پر بھی اس کو سارے انعامات سے محروم کر دیا جائے گا، تو یہ پھر آخرت کا بھی کیا ہوگا؟ غریب ہوگا، آخرت بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ تنگ کر دی جائے۔ تو اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر وسعت دی ہے، یا اللہ نے ہمیں جو ہے نا میانہ روی دی ہے، میانہ روی میں رکھا ہوا ہے، اعتدال والی زندگی، تو کوشش کریں کہ مومن کا تو ایمان والے کا ویسے ہی جو فوکس ہے وہ آخرت کے اوپر ہوتا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے تو اس میں ہم فوکس ہمارا جو ہے نا وہ آخرت کے اوپر ہوگا، تو پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور اصل تو ہے وہ آخرت، کہ آخرت کے اندر جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ تھے چار جو ہے نا وہ قسم کے لوگ، ان میں سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا فوکس آخرت کے اوپر ہی ہو۔ بلکہ ایک جگہ پہ میں نے سنا کہ اگر ایک بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے ساری زندگی کہتے کوئی دکھ، کوئی پریشانی جو ہے نا کوئی تکلیف اس کا کوئی سامنا نہیں کیا، یعنی کہ جتنی دیر بھی وہ رہا، 50 سال 60 سال 100 سال جتنی بھی زندگی گزاری، ہر آسائش اس کے پاس تھی، اور لیکن کہتے ہیں جب مرتے ہی فرض کریں آخرت کی جب یہ نقشے سامنے ہوں گے، اگر جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ ساری بھول گئیں، ساری آسائشیں بھول گئیں۔ تو اسی طرح اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی نے ساری زندگی تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزاری ہے، اب مرتے ہی جب جنت کی ایک جھلک جو ہے نا وہ اس کو دکھائی جائے گی تو دنیا کے سارے غم اور ساری پریشانیاں جو ہے نا بھول جائے گا۔ لیکن جو مومن ہے تو اس کو فوکس کس پہ کرنا چاہیے؟ آخرت کے اوپر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر ہم آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔